زندگی کے کسی موڑ پہ آپ کو کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں کہ آپ پر ایک حیرت کا جہان کھل جاتا ہے اور آپ کو اس مالک کائنات کے ایک خوبصورت منصوبہ ساز ہونے پر یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ کو کچھ لوگ بلا وجہ اچھے لگتے ہیں، ان سے دوستی کرنے یا ان کے قریب رہنے کو جی چاہتا ہے۔ باب العلم سیدنا علی نے جواب دیا کہ عالم ارواح میں جو روحیں ایک ساتھ رہتی رہی ہوں تو وہ جب اس دنیاوی زندگی میں جہاں بھی ملیں گی ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتی ہیں۔ عالم ارواح کی تو ہمیں کچھ خبر نہیں، لیکن کئی لوگوں سے ملاقات کے وقت سیدنا علی کے اس قول کو بار بار تصدیق ہوتی ہے۔ ایسا ہی جہان حیرت مجھ پر اس وقت کھلا جب میں چند سال قبل اپنے دانت میں تکلیف کی وجہ سے ایک مرد درویش ڈاکٹر عتیق کے وحدت روڈ لاہور پر واقع کلینک میں گیا۔ وہ صاحب ویسے ہی اچانک بہت اچھے لگے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آج سے 25 سال قبل میرے والد میرے دانت دکھانے کے لیے گجرات میں جس ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے وہ ان کے والد ڈاکٹر لئیق احمد تھے۔ یوں لگتا ہے جیسے عالم ارواح میں انسان نہیں بلکہ خاندان بھی شاید اکٹھا ہوا کرتے ہوں گے۔ ڈاکٹر عتیق عموماً ہر ماہ مستحقین میں راشن تقسیم کیا کرتے تھے، جس کی بوریاں ان کے کلینک میں پڑی رہتیں۔ ان کے کلینک کے سامنے ایک بزرگ ترخان محنت مزدوری کرتا تھا۔ ایک دن وہ بزرگ کلینک آیا اور سوال کیا کہ کیا یہ راشن زکوٰۃ یا صدقات میں سے ہے؟ وہاں موجود لڑکے نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس نے جواب دیا کہ پھر میں نہیں لے جاؤں گا۔ جب وہ دکان بند کرنے لگا تو ایک بار پھر آیا اور کہا کہ یہ ماہانہ راشن کا پیکٹ کتنے کا ہے اور کیا میں اسے لے جاؤں اور ایک ماہ میں آہستہ آہستہ اس کی قیمت ادا کر دوں۔ کلینک پر موجود اٹینڈنٹ نے ڈاکٹر عتیق سے پوچھا اور انہوں نے ہاں کر دی۔ وہ خوشی خوشی راشن لے گیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی قیمت واپس کرنے لگا اور مہینے کے آخر تک پوری قیمت چکانے کے بعد بولا کہ میں اگلے ماہ کے لیے ایک اور راشن لے جا سکتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کے منصوبہ ساز ذہن کو ایک ترکیب سوجی اور وہ اس سلسلے کو وسعت دینے کا سوچنے لگے۔ وہ ایک غریب محلے کے کریانہ سٹور پر گئے جہاں سے دہاڑی دار غریب لوگ ادھار پر روزانہ کے حساب سے اشیاء صرف لے جاتے تھے، مثلاً 1 پاؤ گھی، 2 کلو آٹا، چائے کی پتی وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب نے اس دکاندار سے مستقل قرض خواہوں کی لسٹ طلب کی جو اس کے پاس ایک کھاتے کے طور پر موجود تھی۔ اس کھاتے سے اندازہ ہوا کہ تھوڑا تھوڑا سامان خریدنے اور پرچون کے طور پر لینے کی وجہ سے کم از کم 1.5 گنا زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان تمام کھاتے داروں سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ اگر ہم آپ کو مہینے کا اکٹھا راشن لے کر دے دیں اور وہ یقیناً بہت کم قیمت پر ہوگا اور آپ ہمیں آہستہ آہستہ روزانہ کی بنیاد پر یہ پیسے 1 ماہ میں واپس کرتے جائیں اور پوری ادائیگی کے بعد اگلا راشن لے جائیں۔ یہ سلسلہ شروع کیا گیا اور اس منصوبہ اس قدر کامیاب ہوا کہ آج یہ قرض حسنہ انہوں نے لاہور میں کئی جگہوں پر شروع کر رکھا ہے۔ یہ خیال اور منصوبہ ڈاکٹر صاحب کے دماغ میں اچانک نہیں آیا۔ اس کے پیچھے ایک اور درویش کی شاندار قابل تقلید مثال موجود تھی۔ ہمارے شہر گجرات کی ایک مسجد میں ایک مولوی کرم الہی صاحب قصور سے آ کر نماز پڑھانے لگے۔ ایک دن اچانک انہیں علم ہوا کہ ان کے والد کے ترکے میں ان کے لیے 80 لاکھ روپے چھوڑے ہیں۔ 70 کی دہائی میں یہ بہت بڑی رقم تھی۔ مولوی صاحب کے منصوبہ ساز ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ گجرات کی ڈسٹرکٹ جیل چلے گئے اور سپرنٹینڈنٹ جیل سے پوچھا کہ آپ کے پاس ایسے قیدیوں کی لسٹ ہے جو اس وجہ سے جیل میں ہیں کہ انہوں نے کسی کا قرض دینا ہے۔ اس وقت ان کی تعداد صرف 13 تھی۔ ان میں سب سے بڑا مقروض ایک کاروباری شخص تھا جس کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا اور وہ 4 لاکھ روپے کا زیر بار تھا۔ مولوی کرم الہی نے اسے 4 لاکھ روپے قرض اتارنے کے لیے دیے اور ساتھ ہی 4 لاکھ روپے مزید دیے تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکے اور جب کبھی زندگی میں خوشحالی آ جائے اور وہ اس قابل ہو جائے تو یہ رقم واپس کر دے۔ اب انہیں اپنے پاس موجود اپنے والد کی میراث کا شاندار مصرف مل گیا۔
मौलवी साहब ऐसे कर्जदारों को ढूंढते जो कर्ज की चक्की तले पिस रहे थे और इनका रोज़मर्रा का कारोबार भी तबाह हो चुका था, और फिर इन मखलूकुल हाल लोगों का कर्ज उतारते और इतनी ही रकम कारोबार करने या उसे मुस्तहकम करने के लिए देते। रफ्ता रफ्ता ये सिलसिला इस कदर बढ़ा कि उन्हें अपनी मदद के लिए लोग दरकार हो गए। डॉक्टर साहब और उनका एक दोस्त इसमें मदद करने लगे। ये सिलसिला करोड़ों तक जा पहुंचा। वो शख्स जो मौलवी साहब से 4 लाख लेकर गया था, वो इस कदर कामयाब हुआ कि बरतानिया में उसके कारोबार ने इतनी वसअत पकड़ी कि वो रोज़ाना मौलवी साहब के अकाउंट में 500 पाउंड जमा करवाने लगा। एक दिन मौलवी साहब अपने मालिक के हुजूर जा पहुंचे। बाद में लोगों ने इतना तरद्दुद किया और ना ही वैसी लगन किसी और में थी, इसलिए ये सिलसिला आज मौजूद तो है लेकिन बहुत सुस्त हो चुका है। ये दो वाक़यात नहीं बल्कि दो तसव्वुरात हैं कि कैसे किसी को कर्ज़ हसना के ज़रिए अपने पाँव पर खड़ा किया जा सकता है और कैसे एक गरीब आदमी को इज़्ज़त व तौक़ीर के साथ ज़कात व सदक़ात से महफूज रख कर उसकी मदद की जा सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए खैरात से कर्ज़ हसना को अफजल तरीन बताया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मैंने जन्नत के दरवाज़े पर लिखा हुआ देखा है कि सदक़े का सवाब 10 गुना और कर्ज़ का 18 गुना है। मैंने कहा, है जिब्रील, क्या वजह है कि कर्ज़ सदक़े से ज़्यादा फजीलत का हामिल है? उन्होंने कहा, इसलिए कि साइल बाज़ औक़ात सवाल करता है हालांकि उसके पास ज़रूरत का माल मौजूद होता है, जबकि कर्ज़ लेने वाला ज़रूरत और मजबूरी की हालत में कर्ज़ लेता है। ये एक हदीस नहीं है बल्कि लातदाद ऐसी अहादीस मौजूद हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, एक दफ़ा कर्ज़ देना 2 दफ़ा सदका देने के बराबर है। या जो शख्स कर्जदार को मोहलत देता है तो रोज़ाना उस कर्ज़े के हिसाब से उसे सदक़े का सवाब मिलता रहता है। ऐसी सूरत में कौन है जो कर्ज़ हसना की बजाय खैरात देकर अपना अजर कम करेगा? ये दुनिया के नहीं बल्कि आखिरत के सौदे हैं। जी चाहता है कि हर शहर में कोई एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसा खुले जिसकी मेंबरशिप सिर्फ गर्जमंद लोगों तक महदूद हो, जो इस स्टोर से हर माह के लिए राशन क्रेडिट पर हासिल करें और फिर पूरा महीना आसान इकसात से उसकी अदायगी करें। एक शानदार एयर कंडीशन्ड बाइज़्ज़त माहौल ऐसे तमाम अफराद को मुयस्सर किया जाए। जो लोग इस सिलसिले में काम करना चाहते हैं, मुझे इस ईमेल पर राब्ता करें ताकि हम जल्द एक ऐसा ग्रुप तश्कील दे सकें जो इस तरह का एक डिपार्टमेंटल स्टोर बनाए जिसकी मेंबर बाइज़्ज़त और बागैरत गुरबा तक महदूद हो।